अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का किस सूरत में आया है? जवाब: मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का सूरत बनी इसराइल में आया है। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन बकरियां चराते हुए गुजारा। सवाल: वो क्या है जिसके पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है? जवाब: गुस्सा पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है। सवाल: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम हज़रत राफ़े बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबूल किया। सवाल: इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का फ़िरौन अव्वल से क्या रिश्ता था? जवाब: नाना थे, नाम अलवान बिन सान था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी उम्र में ज़िंदा अपने पास उठा लिया था? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 82 साल की उम्र में ज़िंदा अपने पास उठा लिया था। सवाल: ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल कितने घोड़े थे? जवाब: ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल 2 घोड़े थे। सवाल: हज, उम्रा या तवाफ़ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाने या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? जवाब:
حج عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کس نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف عبداللہ بن سبا نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ سوال: جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت کس نے کی؟ جواب: جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت ابو جہل نے کی۔ سوال: پورے ہفتے کے دنوں میں اللہ پاک کو کون سا دن پسند ہے؟ جواب: ہفتے کے تمام دن میں جمعہ کا دن اللہ پاک کو پسند ہے۔ سوال: جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟ جواب: جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا بنایا۔ سوال: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کتنا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ تقریباً 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھا۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک گڑیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، وہ لڑکا کون تھا؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک گڑیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، وہ لڑکا حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ سوال: موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ جواب: حضرت حکیم لقمان جن کو اللہ پاک نے حکمت و دانائی عطا فرمائی، ان سے پوچھا گیا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جسے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو حکیم لقمان نے فرمایا
کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ حصہ انسان کے وجود کا مرکز بھی ہے، وہ روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے۔ سوال: دنیا کی کس مشہور مسجد میں پورے سال میں صرف 2 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں؟ جواب: دنیا کی مشہور نمرہ مسجد میں پورے سال میں صرف 2 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں۔ سوال: دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کون سے مقامات سب سے زیادہ پسند ہیں؟ جواب: دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند مقام مسجد ہے۔ سوال: مرغی کی گردن کھانے سے کون سی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب: مرغی کی گردن کو چوس کر کھانے والوں میں روحانی، جسمانی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرغی کی گردن کو چوسنا یا چبا کر کھانا انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے اور یہ انسان خود کو اپنے جذبات کے ہاتھوں تباہ کر لیتا ہے، کیونکہ برائلر مرغی کی نشو و نما کے دوران اسے انتہائی نامناسب خوراک دی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان مرغیوں کو خون اور مردہ مرغیوں کی باقیات کھلائی جاتی ہے۔ ان کی خوراک میں خنزیر اور دوسرے جانوروں کے حصے شامل کیے جاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر مرغی کی گردن کو کوشش کریں کہ نہ کھائیں، کیونکہ مرغی کے گلے میں جو گوشت ہوتا ہے وہ بیماری کی بنیاد ہوتا ہے۔ سوال: دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کون سے مقامات سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ جواب: دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ سوال: قرآن کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے؟ جواب: قرآن کے مطابق سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: صحیفہ کے لفظی معنی رسالہ ہیں۔
یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.